اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 266 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 267 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو۔ دیکھو الذین جمع کے لیے آتا ہے اور الذی ایک شخص کے لیے آتا ہے۔ انفقوا تم خرچ کرو، انفاق سے ہے یہ۔ من طیبات، من سے طیبات، طیب کی جمع ہے طیبات، پاکیزہ ما کسبتم ما جو کسب کمایا تم نے کمایا جو تم کماتے ہو، ومما اور من سے ما جو، یہ دو حروف ہے من اور ما، اور اس سے جو اخرجنا اخرج نکالا نا ہم نے، جو ہم نے نکالا لکم ل کے لیے، کم تمہارے لیے، من الارض من سے الارض زمین میں سے، ولا اور لا نہیں، تیممو تیمم نیت کرنا، ارادہ کرنا، تیممو تم ارادہ کرو اور تم ارادہ نہ کرو، الخبیث خبیث کا، گندی چیز کا، حقیر چیز کا، ناپاک چیز کا، من سے ہو اس سے، تنفقو تم خرچ کرتے ہو جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور لست نہیں، لیس سے یہ لستم تم نہیں، تم اور تم نہیں ہو، آخذی بے سے آخذ لینے والا ہے اس کو، اور تم نہیں ہو اس کو لینے والے، الا مگر سوائے اس کے کہ ان تغمزو، ان یہ کہ تغمزو تم چشم پوشی کر لو، آنکھیں میچ لو، آنکھیں بند کر کے لے لو، فی میں ہے اس میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، اور اعلموا تم جان لو، اور تم جان لو، ان اللہ ان کہ اللہ غنی بے نیاز ہے، حمید خوبیوں والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، انفقوا من طیبات تم خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا اس میں پاکیزہ میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ولا تیمموا الخبیث منہ اور اس میں سے خبیث کا، گندی چیز کا ارادہ مت کرو، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ تم خرچ کرتے ہو اس حال میں کہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمزوا فیہ سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو اس میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اور جان لو کہ بے شک کہ اللہ غنی حمید بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ مومنو جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ اللہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ دیکھیے کہ بات چل رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مثالیں بھی دی۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گندی سندی کوئی سی بھی چیز اٹھا کر دے دو، آپ کو جو ناپسند ہو وہ دو، تو اس کے پیچھے ایک تو شان نزول بھی ہے اس آیت کا، ایک بات سمجھائی گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو مومن بندوں کو یاد رکھیے گا، مال تجارت جو اللہ جل شانہ نے تمہیں دیا ہے، سونا چاندی پھل اناج جو کچھ بھی، اس نے تمہیں زمین سے نکال کر دیے ہیں، اس میں سے بہترین مرغوب طبع اور پسند خاطر عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔
جو اپنے آپ کو پسند آئے، جو بہت ہی عمدہ چیز ہو، وہ اللہ کی راہ میں دو۔ ردی واہیات، سڑی گلی، گری پڑی، بیکار، فضول اور خراب چیزیں راہ اللہ میں نہ دو۔ اللہ خود طیب ہے اور خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اس کے نام پر یعنی گویا کہ اسے وہ خراب چیز دینا چاہتے ہیں جسے اگر تمہیں دے دی جائے تو ہرگز قبول نہ کرتے، پھر اللہ کیسے لے لے گا؟ ہاں، مال جاتا دیکھ کر اپنے حق کے بدلے کوئی گری پڑی چیز بھی مجبور ہو کر لے لو تو کوئی اور بات ہے۔ دیکھیے، ہمارا حق ہے کسی پر، ہمیں وہ چیز ملنی چاہیے، لیکن اگلا ہمیں ایسی گری پڑی چیز دے رہا ہے۔ اب اگر وہ نہیں ملتی تو کچھ اور بھی نہیں ملتا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، تو اس سے اچھا ہے کہ یہ ہی لے لیں۔ اس مجبوری میں آ کر کہ یہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، مال کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر، اس پر ہم لے لیتے ہیں، ورنہ اگر ہماری چوائس ہو تو ہم کبھی بھی وہ چیز نہیں لیں گے۔ دیکھو پھر کیا ہے کہ اللہ ایسا مجبور تو نہیں ہے نا کہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ ایسا تم جیسا مجبور نہیں ہے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کو پسند کرتا ہے، تو حرام مال پاک نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، ہاں دین صرف دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل، اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کے ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے سوال پر آپ نے فرمایا، ایذا سے مراد دھوکہ بازی اور ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، نہ اس کے صدقہ خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے۔ خباثت سے نہیں مٹتی۔ دیکھیے کہ پس اس کے اندر دو قول ہوئے، ایک تو یہ کہ ردی چیزیں نہیں دینی ہے، دوسرا کیا؟ حرام مال۔ نہ حرام مال کا صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ ناپسندیدہ چیز کا۔ ردی چیز ہلکے معیار والی۔ اس کے اندر ہم اس کا شان نزول پڑھتے ہوئے اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دوستوں کے درمیان ایک رسی کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ یہ مسجد نبوی میں ایسا ہوتا تھا، ایک رسی جو ہے ہوا کرتی تھی، وہاں پر آ کر وہ یہ لٹکا دیتے تھے صدقہ کے طور پر، جسے اصحاب صفہ اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیا کرتے تھے۔ کسی نے جسے صدقہ کی رغبت کم تھی اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ایسی چیزیں ہدیہ میں دی جائیں تو ہرگز نہیں لوگے، ہاں اگر شرم و لحاظ بادل نہ خواستہ لے لو تو وہ بات اور ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر ایک شخص بہتر سے بہترین چیز لے کر آتا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور واہی پھل لوگ خیرات میں نکالتے، جس پر یہ آیت اتری ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، دیکھیے سوچئے، جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں خریدیں وہ سستا والا، وہ ہلکا والا۔ جب دینا ہی ہوتا ہے، ایک تو مجبور ہو کر دینا ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ خوشی سے دل سے نہیں نکالتے ہیں۔
ہاں بڑوں کے نام کا صدقہ جو نکلتا ہے کہ ہاں بڑوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، اکثر تو ہم میں یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہی نکالنا ہے اور سستے سے سستا ترین نکالنا ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ بیکار چیز صدقے میں نہ دو۔ مسند میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا۔ گوہ اس وقت جو ہے اور اب بھی عرب میں صحرائی علاقوں میں کھائی جاتی تھی، کیونکہ وہاں پر اور کچھ جو ہے وہ سبزیاں پھل اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، یہی چیز شکار ہوتی تھی اور لوگ کھاتے تھے، اور اب بھی جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ کسی کے نزدیک یہ حلال ہے، کسی کے نزدیک صرف مکروہ ہے، اس پر ایک بحث ہے، لیکن گوہ کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لایا گیا تھا۔ آپ نے نہ کھایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو کھانے سے منع بھی نہیں فرمایا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کسی مسکین کو دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں پسند نہیں اور جسے تم کھانا پسند نہیں کرتی اسے کسی اور کو کیا دو گی؟ حضرت برہ فرماتے ہیں جب تمہارا حق کسی پر ہو اور وہ تمہیں وہ چیز دے جو بے قدر و قیمت ہو تو تم اسے نہیں لوگے، مگر اس وقت جب تمہیں اپنے حق کی بربادی دکھائی دیتی ہو تو تم چشم پوشی کر کے اس کو لے لوگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو اچھا مال دیا اور ادائیگی کے وقت وہ ناقص مال لے آیا واپسی میں، تو تم ہرگز نہیں لوگے، اگر لے بھی لوگے تو بھی اس کی قیمت گھٹا کر لوگے۔ تو تم جس چیز کو اپنے حق میں لینا پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے عوض کیوں دیتے ہو؟ بس بہترین اور مرغوب مال اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی جو ہے وہ معنی میں آیت اتری ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو مما تحبون جس سے تم محبت رکھتے ہو، جو تمہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے عمدہ چیز دینے کا ایسے ہی نہیں ناکارہ حقیر جو پسند نہیں ہے، جو ایکسٹرا ہے۔ ایکسٹرا کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں بہت اچھی، ہم میں کبھی بھی ہم خاص طور پر ہم عورتوں میں 4 جوڑے اگر اچھے لیں گی تو سب سے جو ہمارا محبوب ترین جوڑا ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے مر جائیں گی لیکن کبھی بھی ہم اس کو صدقہ نہیں کریں گی کیونکہ یہ تو میری پسند کا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تم محبوب رکھتی ہو۔ کہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کوئی محتاج ہے، نہیں، وہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ غرباء دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں۔ قربانی کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا، کہ اللہ ینال اللہ لحومہا، کہ اللہ کو اس کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا، لن نہیں ینال پہنچتا ہے اللہ